نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم صدق الله العظيم الدروشي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میں اور آپ ہفتہ وار مجلس ذکر میں جمع ہیں. دعا فرمائے کہ حق جل شانہ ہمیں اپنے مشائخ عظام کی نسبت کی برکات نصیب فرمائیں. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے ضمن میں اس فقیر کو اپنی معروضات صحیح طور پر بیان کرنے کی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو ابرار لوگ ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے. یہاں نعمتوں سے مراد جنت ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین مسکن، بہترین ٹھکانہ، بہترین مہمان خانہ بنایا ہے جس کو نعمتوں کی جگہ بھی کہتے ہیں اور جنت بھی کہتے ہیں. جنت کے لغوی معنی باغ کے ہیں. وہاں پر باغات کے انعامات کی برسات ہوگی، اس واسطے یہاں پر لفظ جنت بھی استعمال ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بارہا نعمت کا لفظ بھی یہاں پر ذکر فرمایا ہے. ابرار کون لوگ ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ابرار لفظ کے دو معنی بیان فرمائے کہ ابرار کون لوگ ہیں. نمبر ایک فرمایا ابرار وہ لوگ ہیں جو چونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے. ابرار وہ لوگ ہیں جو چونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے. وہ طبعی طور پر اتنے حساس ہوتے ہیں، ان کے دل اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو تو کوئی تکلیف پہنچے. ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو تکلیف پہنچے، اس بات کو وہ بالکل برداشت نہیں کرتے. ان کے مزاج کے اندر دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے. اور جو آدمی اپنے آپ کو ابرار لوگوں میں شامل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میرا حشر بھی انہی کے ساتھ ہو، میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا قیامت کے دن حقدار بن سکوں، تو اس بندے کے لیے لازمی ہے اس وصف کو اپنے اندر ثابت کرنے کی کوشش کرنا اور خود کو ایسا بنانا کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کی چونٹی کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ حقیر، جس کو بالکل کسی درجے میں ہی نہیں سمجھا جاتا، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اوقات نہیں ہے، وہ چونٹیاں ہیں. تو جب ایک بندہ ایک وصف ایسا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، تو وہ بندہ بڑے جانوروں کو کس طرح تکلیف دے سکتا ہے؟ پھر وہ انسانوں کو کس طرح تکلیف دے سکتا ہے؟ انسانوں کو تکلیف پہنچانا یہ تو مسلمان کی جو تعریف ہے وہ تعریف بھی اس بندے پر ثابت نہیں آتی. جو بندہ دوسرے مسلمانوں کو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوں، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوں. ہاتھ سے اشارہ ہے فعل کی طرف
اور زبان سے اشارہ ہے قول کی طرف، وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس کی وجہ سے دوسروں کے دل کو تکلیف پہنچے، وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ اب ایک عام آدمی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ہی تکلیف نہ پہنچائے، عام انسان کے لیے، اور جو اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائے، جو اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائے، بھلا وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ سکتا ہے؟ ہمارے پاس ایک بڑی داستان ایسی ملتی ہے خامدوں کی اور شوہروں کی کہ بندہ حالات سن کر پریشان ہو جاتا ہے کہ گھروں کے حالات بڑے عجیب ہیں۔ اپنی بیوی کے اوپر اس طرح کی بہتان بازیاں، اور پھر اتنے بڑے بڑے بہتان لگانے کے بعد پھر اس کو گھر کے اندر رکھنا بھی اور اس سے منافع بھی اٹھانا، پتہ نہیں وہ اپنی مونچھوں کو کس طرح تاؤ دے پاتے ہیں، وہ اپنی مونچھوں کو کس طرح۔ اچھا، پھر بیوی، پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے سفارش نہیں کی، کسی کی اللہ تعالیٰ نے سفارش، اللہ تو حاکم ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی سے سفارش کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ بات ملے گی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ کہتا ہے میں تمہیں سفارش کرتا ہوں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ اللہ خود کہہ رہا ہے میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول کر لو، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، یوں بدتمیز نہ بنو۔ بڑے بڑے دیندار اس معاملے میں بہت کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ کی سفارش کو ٹھکرانے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی سفارش کو ٹھکرایا جائے گا تو پھر یقیناً اس کے نتائج بھی پھر بھگتنے پڑیں گے، اس کے نتائج بھی پھر بھگتنے پڑیں گے۔ ماں کا ایک اپنا مقام ہے، اپنی شان ہے، اس کی ایک اپنی عظمت ہے۔ اچھا، یہ قدرتی ایک ماحول بن چکا ہے جس کو یہ کہا جائے نا کہ بیوی کے حقوق ادا کرو، تو ماں سمجھنے لگ جاتی ہے کہ شاید میرے حقوق کے خلاف بات کی جا رہی ہے۔ ماں یہ سمجھنے لگ جاتی ہے اگر بہو کے فیور میں بات ہو جائے، ہم نے اسی آپ کے 47 شک میں ہمارا بنات کا مستورات کا بھی پروگرام ہوتا ہے ہر اتوار کو، وہاں پر ہم نے ایک عنوان رکھا ساس اور بہو کی لڑائی، اس کی وجہ کیا ہے، اور نند اور بھابھی کی لڑائی، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس پر ہم نے پورا گھنٹہ گفتگو کی، اور اب اس لڑائی کو ختم کس طرح کرنا چاہیے، میں نے کہا یہ اگلے بیان میں ہوگا۔ اگلے بیان میں جب میں پہنچا تو پھر اگلے بیان میں عنوان یہ تھا کہ ساس کو گھر کے اندر کیا برتاؤ کرنا چاہیے، نند کو کیا برتاؤ کرنا چاہیے، اور بہو کو کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ بیان ہو گیا سو ہو گیا۔ کچھ دن بعد مجھے ایک صاحب ملے، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ مجھے ایک دو بڑی عمر کی خواتین نے کہا ہے کہ مولوی صاحب بیویاں دے حق وچ بہت بول دیتے، ساس دے حق وچ تھوڑا بول۔ اب مجھے ٹھیک، میں نے کہا بھی ٹھیک ہے، وہ بات آئی گئی ہو گئی، میں نے پھر اس کے بعد اس عنوان پر بات نہیں کی۔ تو اندر سے چٹھ آئی کہ مولوی صاحب جو آپ نے وہ سلسلہ شروع کیا تھا نا، اس پر ایک دو اتوار گزر گئی، بات نہیں ہوئی، آپ اسی عنوان پر بات کریں۔ پھر میں نے ان کے سامنے بات کری، چلو آپ نے بات کی تو میں عرض کر دوں۔ بہو کو ساس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے میں نے ان خواتین سے کہا کہ بہو کو ساس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے 13 کام کرنے چاہیے۔ یہ پوائنٹ میں نے گنوائے تھے، کیونکہ میرا ہر بیان ریکارڈ ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ پوائنٹ میں نے گنوائے تھے، اور ساس کو بہو کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے میں نے 7 پوائنٹ گنوائے تھے۔ اب پتہ نہیں تم میں سے کون سی ایسی ساس ہے جس کی شکایت مجھ تک پہنچی کہ ہمارے حقوق کم بیان کیے گئے، حالانکہ ساس کے حقوق زیادہ بیان ہو گئے نا، کہ بہو کو کہا اس کا بھی خیال کرو، اس کا بھی خیال کرو، اس کا 13 پوائنٹ آ گئے بہو کے لیے، اور ساس کے لیے کتنے پوائنٹ تھے کہ ان چیزوں کا خیال کرو بہو کو خوش کرنے، صرف 7 پوائنٹ۔
آدھے تک پہنچ جاتی ہے بات۔ میں نے کہا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارے حضرت صحیح پیٹتے ہیں۔ ہمارے حضرت اکثر یہاں پر آ کر کہتے بہوؤں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، مجھے کسی بہو کی طرف سے یہ پیغام موصول نہیں ہوا کہ آپ تھوڑا سا اور زیادہ بات کر دیتے، لیکن ساس کی طرف سے یہ پیغام، ایک نہیں کئی خواتین کا پیغام آ گیا کہ تھوڑا ساس کے فیور میں آپ اور زیادہ بول لیتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے زیادتی ساس کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں نے کہا اب میں صاف کہہ رہا ہوں کہ ساس کی طرف سے زیادتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی بہو کے فیور میں بات ہو، ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساس جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے نا۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک بوڑھے عمر والا بندہ ہمارے سامنے بیٹھا ہو، اگر اس کا داماد اس مجلس میں بیٹھا ہے، اگر اس کا داماد اس مجلس میں بیٹھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ساس سسر کے حقوق بھی مولوی صاحب بتانے چاہیے، لیکن اگر بیٹا بیٹھا ہو تو پھر نہیں، ماں باپ کے حقوق آپ بیان کریں نا۔ یہ دوغلا پالیسی ہے، بالکل دوغلا پالیسی۔ اگر بیٹی کا شوہر بیٹھا ہے تو کہتے ہیں کہ بیوی کے حقوق جو ہے وہ بیان ہونے چاہیے، اور اگر اپنا بیٹا بیٹھا ہے پھر کہتے ہیں نہیں، ماں باپ کے حقوق بیان کرنے چاہیے۔ یہ دوغلا پالیسی ہے۔ تو کیوں دوسروں کے حق مارتے ہیں؟ ہمیں مکمل طور پر نظر رکھنی چاہیے کہاں پر کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ اب بیوی کے حوالے سے یہ آج ہی میں نے پڑھا تو واقعتاً عجیب جملہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کسی کی سفارش نہیں کی لیکن بیوی کی سفارش کی۔ اچھا، یہاں ضمناً حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی نے عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک خاتون نے بلی کے بچے کو بھوکا کمرے میں بند کیا اور اس کو سوٹیوں سے مارا، جس کی وجہ سے وہ بلی کا بچہ مر گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاتون جہنم میں جائے گی جس نے بلی کے بچے کو جان سے ہی مار دیا۔ اس واقعے کو ذکر کر کے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بیوی ایک بار نہیں، دن میں کئی مرتبہ مرتی ہے پھر جیتی ہے، مرتی ہے پھر جیتی ہے، یہ کس طرح جنت میں جائے گا؟ اب آپ کہیں گے کئی مرتبہ مرنے کا کیا مطلب؟ میرے پاس کیس ہیں ایسے، خواتین آ کے بتاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی چارپائی پہ سویا ہوا ہوتا ہے اور غیر لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ جب ایک لڑکی کا شوہر غیر لڑکیوں سے فون پر بات کرے گا اپنی بیوی کے سامنے، اللہ کی قسم مرنا عورت کے لیے آسان ہے، اس انداز کی تکلیف کو برداشت کرنا زیادہ مشکل ہے۔ ہم مارتے ہیں، کئی مرتبہ مارتے ہیں، کئی مرتبہ زندہ کرتے ہیں۔ ہمارا یہ انداز ثابت کر رہا ہے کہ ہم بلی کے بچے کو نہیں، بلی کے بچے کو مارنے والی کی بخشش نہیں ہے، تو جو بیوی کو روزانہ مارنے کا مطلب یہ ڈنڈے سے مار لینے سے یہ زیادہ خطرناک ہے، جو اس وقت ہمارا نوجوان موبائل کی شکل میں تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ ابرار لوگوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں دیتا، اور چیونٹیوں کا لفظ استعمال کر کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تو حقیر مخلوق ہے، اگر بڑوں کو تکلیف دینے والا ہوگا بڑی مخلوقات کو، ساری مخلوق اللہ کا عیال ہے، ساری مخلوق اللہ کا عیال ہے، اور انسان اشرف المخلوق ہے، ساری مخلوقات میں سے افضل مخلوق ہے۔ بلی حقیر مخلوق کو تکلیف پہنچانے والا اگر اتنے عذاب کا مستحق ہے تو اشرف المخلوق کو تکلیف پہنچانے والا کتنے بڑے عذاب کا مستحق ہوگا بھائی؟ تو اس سے زیادہ عذاب کا مستحق ہوگا، اس سے زیادہ اس کے لیے سختی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے زیادہ سختی کریں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ بڑے بڑے مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر ہم صرف اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یقیناً ہمارے معاشرے کی آدھی سے زیادہ برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی تکلیف نہ دے، تو ظاہر ہے پھر میں دوسروں کو بھی تکلیف نہ دوں۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے بھائیوں کے لیے وہی پسند کرو۔ میں یہ چاہتا ہوں میری غیبت کوئی نہ کرے تو ہم دوسروں کی غیبت نہ کریں۔ میں یہ چاہتا ہوں مجھ پر بہتان کوئی نہ لگائے، میں دوسروں کو بھی بہتان نہ لگاؤں۔
میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی پرسکون ہو اور پھر دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دوں. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو. میں اپنے لیے ہر اچھائی پسند کرتا ہوں اور دوسروں کے لیے ہر اچھائی پسند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں اکثر کہا کرتا ہوں, ہمارے پاس تفصیل میں نہیں جاتا, ایک اشارہ دے دیتا ہوں. شروع میں کیس آنے لگے تو 98-100 خواتین آئی تعویذات دینے کے لیے, تو 2% خواتین وہ تھی جن کو اپنے مسئلے سے غرض تھی کہ پھر صاحب ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے, اس کے لیے کوئی تعویذ دو. اور 98% خواتین وہ تھی کہ خدا ان کا کاروبار آج کل بڑا چمک رہا ہے, کچھ ان کے لیے بھی دے دو. خدا وہ زیادہ کما رہا ہے اور ہمارے دروازے پر کھڑے ہو کے وہ گاڑی کے ذریعے سے ہارن دیتا ہے, وہ اپنا پیسہ ہمیں دکھاتا ہے. کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ اس کا بٹھا بیٹھ جائے. اپنے کام سے کوئی غرض نہیں, دوسرے کا کام برباد ہو اس سے غرض ہے. یہ ہے ہمارا معاشرہ. ایسے معاشرے پر سیلاب نہ آئے تو اور کیا ہو, آسمان نہ پھٹے تو اور کیا ہو. یہ تو 1-2 بیماریاں ہیں, ورنہ ہمارا معاشرہ تو ہر بیماری سے بھرا پڑا ہے. کون سا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں, بلکہ یوں معاشرہ کہنا تو دور کی بات ہوگی نا, پورا معاشرہ تو پورے ملک کو اگر لیا جائے تو اس میں پورا معاشرہ, ہماری اپنی سوسائٹی, ہمارے اپنے گاؤں میں کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا. ایک وقت ہوتا تھا یہ فحش قسم کے گانا گانے والے یہ کنجر یہ دور ہوا کرتے تھے. بڑے شہروں میں, عام چھوٹے دیہاتوں میں تو نہیں ہوتے تھے. اب ہمارے گھروں میں آپ موبائل کھول کے دیکھیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں سکھا رہی ہے کہ یوں ڈانس کر. وہ مسلمانوں کے بچے اور دیہات میں رہنے والے باپ سکھا رہا ہے کہ یوں ڈانس کرو, اور تمہاری ٹک ٹاک بنائیں گے, اس کو سینڈ کریں گے تو اس سے ہم کمائیں گے. نہیں غرض اس سے وہ حلال ہوگی یا حرام ہوگی. بھائی گانے کے ذریعے سے جو کمائی ہوگی, میوزک کے ذریعے سے جو کمائی ہوگی وہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. خواہ وہ ٹک ٹاک کے ذریعے سے ہو, یوٹیوب کے ذریعے سے ہو, فیس بک کے ذریعے سے ہو, انسٹاگرام یا اور جو چیزیں ہیں جس سے بھی وہ کمائی ہوگی جس کے اندر حالات وہ حرام ہے. صدقہ جاریہ جس طرح نیکی کے معاملے میں ہوتا ہے, اسی طرح صدقہ جاریہ گناہ کے معاملے میں بھی ہوتا ہے. آپ مر جائیں گے, آپ کی یہ ویڈیو قبر میں بھی آپ کا پیچھا کرے گی. آپ محشر میں کھڑے ہوں گے, یہ ویڈیو وہاں بھی آپ کا پیچھا کرے گی. ہر موڑ پر وہ گناہ جو تم نے عام چھوڑ دیا اور لوگ اس سے محظوظ ہو رہے ہیں, اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں, وہ گناہ مسلسل تمہارے پیچھے ہے. مرنے کے بعد بھی کوئی سکون نہیں, کوئی چارہ نہیں. تو جو ابرار لوگ ہوتے ہیں ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو تکلیف نہیں دیتے. کسی خلق پر ان کا قرض نہیں ہوتا کہ وہ ان کے لیے عذاب بن جائے. نا, وہ مخلوق خدا بندی کا احترام کرتے ہیں. یہ میری مخلوق ہے. یہ میری حضرت حکیم شاہ اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں ہیں, ایک جگہ پر نہر ہے یا کھالا ہے, وہاں پر وضو کرنے کے لیے بیٹھے, ایک جگہ پہ بیٹھے, وہاں سے اٹھے دوسری جگہ پہ بیٹھے, وہاں سے اٹھے تیسری جگہ پہ بیٹھے. آپ تیسری جگہ پہ جا کے وضو شروع کیا تو فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ تو فرمانے لگے کہ میں وہاں بیٹھا تھا, وہاں مجھے کچھ کیڑیاں نظر آئی. میرے پانی اوپر اچھالنے سے وہ کیڑیاں کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی کے اندر چلی جائیں اور اپنے خاندان سے کہیں بچھڑ نہ جائیں. اور اگر وہ اپنے خاندان سے بچھڑ گئی اور دور کہیں جا کے پانی سے باہر نکلی تو وہ کس کو بد دعائیں دیں گی؟ میں ان کی بد دعا نہیں جھیل سکتا. یہ ہیں ابرار. ابرار لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی شاگرد تھا, وہ کپڑوں کا تھان لے کر کے آئے, کپڑے اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے کہ میں تمہارے لیے یہ کپڑے بیوی کے سامنے کیے. تو بیوی نے کہا یہ کپڑا بالکل ٹھیک ہے. اب اس کی نظر پڑی تو اس نے فوراً کپڑا اٹھایا, واپس دکان پہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد کپڑا لے کے آ گیا. تو بیوی نے کہا کہ تم نے مجھے چیک کرایا, لگتا ہے تم تبدیل کر کے آئے ہو. تو کہنے لگے نہیں,
میں نے رکھا ہی تھا، فوراً اس کے اوپر میں نے کیڑی کو دیکھا تو دل کے اندر خیال آیا کہ یہ کیڑی یقیناً وہاں اس دکان سے ہی آئی ہوگی، تو میری وجہ سے یہ اپنے خاندان سے کیوں جدا ہو۔ تو میں نے کیڑی کو دیکھا تو فوراً تھان کو لپیٹا اور وہاں جا کر کے اس کیڑی کو چھوڑ کے پھر واپس آیا۔ اگر ہاتھ میں اٹھا لیتا تو میرے ہاتھ لگا، کیڑی کی جان کتنی ہوتی ہے، وہ برداشت نہ کر پاتی، وہ زخمی ہو جاتی، لہٰذا میں نے اس کا خیال کرتے ہوئے پورے کپڑے کو ہی اٹھا لیا، دکان پہ اسے چھوڑ کے اب واپس آ رہا ہوں۔ ویسے میں اپنی ذات کے بارے میں تو یہ سمجھتا ہوں، آپ ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، کہ شرم آنی چاہیے کہ ہم کن لوگوں کے ماننے والے ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں، جن کا ہم نام لیتے ہیں، وہ ایسے لوگ تھے، ان کا اتنا پیارا مزاج تھا، ان کا اتنا خوبصورت مزاج تھا۔ تو ابرارین کی، جو ابرار لوگ ہیں، ان کی پہلی نشانی یہ ہے وہ چونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ کوئی اگر گناہ ان سے سرزد ہو جائے تو وہ گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پر خوش نہیں ہوتے۔ آج ہم جس معاشرے سے گزر رہے ہیں، اس معاشرے میں گناہ پر خوش ہوا جاتا ہے۔ میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں کہ ماں بتا رہی ہے دوسری خواتین کو، میری بیٹی کو بڑا اچھا ڈانس کرنا آتا ہے، میری بیٹی کو بڑا اچھا ڈانس کرنا آتا ہے، اس پر وہ خوش ہو رہی ہے کہ بہت اچھی بات میں کر رہی ہوں۔ اور وہ یہ نہیں کہ کسی شہر کے رہنے والے، نہ، ہمارے اسی دیہاتوں میں رہنے والی ماں وہ کہہ رہی ہے سہیلیوں سے کہ میری بیٹی بڑا اچھا ڈانس کر لیتی ہے، گناہ پر خوش ہو رہے ہوتے۔ حضرت حکیم شاہ اختر رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب میں لکھے کہ جو ایسے لوگ ابرار لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ان سے کبھی گناہ ہو جائے تو وہ اس گناہ کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ کی ناخوشی کی راہ سے ہم نے جو خوشی حاصل کی، ہم اس خوشی سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، آپ کو ناخوش کر کے ہم نے جو خوشی حاصل کی، ہم اس خوشی سے توبہ کرتے ہیں، کیونکہ میری بندگی کی شرافت کے خلاف ہے کہ میں آپ کو ناخوش کر کے، میری بندگی کی شرافت کے خلاف ہے کہ میں آپ کو ناخوش کر کے گناہوں سے حرام خوشیاں حاصل کروں۔ اور آگے فرمایا، آگ لگا دو اس خوشی کو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے حاصل ہو۔ بڑے عجیب جملے ہوتے ہیں اللہ والوں کے، جو ان کے دل سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں۔ اس خوشی کو آگ لگا دو جو خوشی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے حاصل کی۔ مومن اس طرح ہوتا ہے، جو ابرار لوگ ہوتے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات تیار کر رکھے ہیں، ان کا یہ مزاج ہوتا ہے، ان کی یہ طبیعت ہوتی ہے۔ وہ اپنی ہر خوشی کو اللہ تعالیٰ کی خوشی پر قربان کر دیتے ہیں، اپنی ہر خوشی کو اللہ تعالیٰ کی خوشی پر قربان کر دیتے ہیں۔ اور پھر ابرارین کے بعد، ابرار کے لشکر میں شمولیت کے بعد ایک لمحہ، ایک وقت ان پر ایسا بھی آ جاتا ہے کہ پھر ان کی زندگی اتنی خوبصورت بن جاتی ہے کہ ان کا ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ان کے بدن سے باہر نہیں آتا، ہر سانس اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے ان کا نکلتا ہے۔ اگر سانس اندر جائے تو استحضار ہوتا ہے کہ میرا اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اور وہی سانس باہر آئے تب بھی استحضار ہوتا ہے میرا اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ان کا ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں یا اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر نہیں نکلتا، اتنے کامل درجے کے لوگ بن جاتے ہیں۔ اور جب اس مقام پر پہنچتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے صدیقین۔ ابرار بننے کے بعد پھر اگلا مقام ملتا ہے صدیقین کا۔ صدیقین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اب قیامت تک انبیاء کا سلسلہ بند، صدیقین، شہداء اور صالحین یہ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ صدیق اکبر تو ایک ہی تھا، اسی واسطے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، سب سے بڑا صدیق۔
لیکن صدیق وہ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہمارے مشائخ نے صدیقین کی بھی نشانیاں بیان کی، اور وہ پہلی نشانی صدیق کی یہ ہے کہ اس کا حال اور قال ایک جیسا ہوگا، وہ جیسے کہتے ہیں ویسے کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک بندہ گرفتار ہوا اور اس کا چینل پکڑا گیا، تو اس میں یہ تھا، گرفتار کس میں؟ چوری کرتے ہوئے گرفتار ہوا، اور اس کا چینل کیا تھا؟ چوری کرنے کے نقصانات، چوری نہیں کرنی چاہیے۔ اس پر وہ دوسروں کو لیکچر دیتا ہے کہ چوری نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس خود گرفتار ہوا کس میں؟ چوری کرتے ہوئے۔ چوری نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کو سمجھانے والا خود چوری کے کیس میں گرفتار ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ یہ ہے، بلکہ ہمارے ہاں چلتا ہی نہیں، الٹ بالکل متضاد سسٹم ہوتا ہے۔ جو گروہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اہل بیت کا قاتل ہے، وہی اہل بیت کے نام پر ماتم کرے گا۔ جو گروہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ حدیثوں کو انکار کر دیتا ہے، یہ ضعیف حدیث ہے میں نہیں مانتا، یہ مقبول حدیث ہے میں نہیں مانتا، یہ حسن حدیث ہے میں نہیں مانتا، صرف صحیح حدیث لاؤ، وہ خود کو اہل حدیث کرے گا۔ جو نئی نئی بدعتیں رائج کرے گا، خود کو اہل سنت کہے گا۔ بالکل الٹ نظام چل رہا ہے۔ صدیق کون ہوتا ہے؟ جس کا حال اور قال برابر ہو، جیسے وہ کہتا ہے ویسے وہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، 4 آدمی اڈے پر بیٹھے ہوں، آپ ان کے ساتھ ذرا بات کر کے دیکھ لیں تو ایک ایک بندہ نا بڑا اچھے سے لیکچر دے گا، یار ملک میں بڑے عجیب حالات ہیں، بہت بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے، اتنی پیاری باتیں کریں گے، مجھے کئی دفعہ ان کی باتوں سے باتیں ملتی ہیں اور وہ میں بیانات میں کہتا ہوں، زبردست لیکچر دیں گے، جس سے بھی آپ بات کرا لو وہ بہت اچھی باتیں کرے گا، لیکن اسی کی زندگی میں جھانک کر کے دیکھ لو، غلاظت ہی بھری ہوگی اس کی زندگی۔ باتونی آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کی ہے باتونی آدمی سے، جو باتیں کرنے میں بہت آگے ہو لیکن عملی زندگی میں بہت کمزور ہو۔ اس وقت اجتماعی طور پر ہم باتونی بن رہے ہیں، باتیں ہم بہت اچھی کرتے ہیں، قال ہمارا بہت اچھا ہے اور حال ہمارا بہت گندا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ نفاق کا اظہار ہے، منافقت کی یہ انتہا ہے، جو کہا جائے وہ کیا نہ جائے۔ تو صدیق کی پہلی علامت یہ ہے کہ جو وہ کہتا ہے ویسا وہ کرتا ہے، اس کا حال اور قال یہ دونوں برابر ہوں۔ اور دوسری علامت یہ ہے جس کا باطنی ایمان اتنا قوی ہوگا کہ کہیں بھی وہ مرعوب نہیں ہوگا، کسی ماحول سے وہ متاثر نہیں ہوگا۔ صدیق کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ عام انسان کی عادت یہ ہے وہ جس طرح کے ماحول میں رہے ویسا بن جاتا ہے، لیکن صدیق کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے جو عبادت، نیکیاں، تقوی اختیار کرتے ہوئے مقام صدیقیت تک پہنچ جاتا ہے، اس کو اللہ یہ مقام دیتے ہیں، وہ دوسروں سے متاثر نہیں ہوتا، وہ ماحول سے متاثر ہو کے ماحول میں نہیں گر جاتا، مضبوط ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے ایک حکایت بیان کی ہے، بہت عرصہ پہلے کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ جو حکایت ہوتی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن سمجھانے کے لیے، بات دل میں اتارنے کے لیے حکایت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ حکایت بیان کی اور میں کہ ایک درخت نے ایک انسان سے خطاب کیا اور انسان سے کہا کہ میری طرح بنو۔ بیری کا درخت تھا، اس درخت نے کہا کہ تم میری طرح بنو۔ کہا تیری طرح؟ کیا تیری طرح؟ تجھے لوگ کو جس کا جی چاہتا ہے وہ پتھر کنکر اٹھا کے تجھے مار رہا ہے،
کہا یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میری طرح بنو، لوگ تمہیں پتھر ماریں اور تم ان کو پھل دو، لوگ تمہیں پتھر ماریں تم ان کو بیر دو، وہ اپنی مثال دے رہا ہے، میری طرح بنو۔ اور بھی اس نے بہت سارے اوصاف اپنے بیان کیے کہ میری طرح بنو۔ تو آگے سے اس انسان نے سوال کیا اس درخت سے، بھئی تیری طرح بنے تو فائدہ کیا، جلتا تو بھی آگ میں ہے، اگر تیری طرح بنے سب کے ساتھ ہمدردی کی، خیر خواہی کی، آخر میں اگر تو اتنا اچھا ہے تو پھر تجھے آگ میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ تو اس درخت نے آگے سے جواب دیا کہ اس کی ایک میری کمزوری ہے، اس وجہ سے میں آگ کے اندر چلا جاتا ہوں۔ کہا بھی کیا کمزوری ہے؟ کہا کمزوری یہ ہے جس رخ پر ہوا چلتی ہے میں اسی طرف جھک جاتا ہوں، جیسی ہوا جیسے حالات آتے ہیں اسی طرف چلا جاتا ہے۔ ہماری طبیعت بھی ایسی ہے، آلو ہے نا، آلو یہ ہر سبزی میں گھس جاتا ہے، ہمارا مزاج بھی یہی ہے، ہم بھی ہر جگہ پہ فٹ آ جاتے ہیں، جیسا ماحول ہو اسی ماحول کے بن جاتے ہیں۔ مسجد میں آئیں سر پہ ٹوپی، شلوار ٹخنوں سے اوپر، اور جناب لب بھی ہل رہے ہیں، عبادت بھی ہو رہی ہے، مسجد میں آئیں گے تو اس طرح ہوں گے، شادی پہ جائیں گے ٹوپی ختم، پف سائڈ پہ جناب بال بڑے ہوئے، شلوار بھی ٹکنے تو تھلے، سر پہ ٹوپی نہیں، بال بڑے ہوئے۔ اور اگر کچھ مزید ہم رنگین ہیں تو پینٹ شرٹ ہوگی، شلوار قمیض بھی نہیں ہوگی، اور اگر شلوار قمیض ہوگی تو اب تو بڑے فیشن آتے جا رہے ہیں، نہیں مالٹے رنگ والے کپڑے پاؤں گے تک بنتا مردہ میں شلوار چٹی۔ جس ماحول میں گئے اسی ماحول کے ہو گئے۔ اگر اس شادی میں فائرنگ ہو رہی ہے تو بدماشوں کی طرح اسلحہ بھی ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت ہے محفوظ ہے، وہاں اس ماحول میں بھی ہم فٹ آ جاتے ہیں۔ اور اگر خسرے کنجریاں آ جائیں تو ہمیں ناچنا نہ بھی آئے تو صرف ہاتھ اوپر کر کے یکدم تلے سے ہٹے ہونا، اتنا تو آندہ ہی ہے، تو اتنا ضرور ہم کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ اب بھی پڑھی ہوگی، میں نے ایک لڑکے کو دیکھا، آپ سب اسے جانتے ہیں، نام اس واسطے میں اتنا لمبا قد کاٹ، صحت کے لحاظ سے بھی اچھا خاصا، اور وہ کنجریاں ناچ رہی ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ بہت کوشش کر رہا ہے لیکن اس سے ہو نہیں پا رہا، جس کی وجہ سے وہ بڑا ہی تنگ کھڑا تھا۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ آئندہ اگر یہ کسی شادی پر گیا تو اس سے پہلے کچھ ڈانس دیکھ کے کچھ طریقہ سیکھ کر یہ شادی میں جائے، بڑا تنگ ہوا کھڑا تھا، میرے نچنا ہی ہے نا۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جہاں گئے وہیں کے ہو گئے۔ قاری صاحب کا درس سنا تو سب سے زیادہ نیک، اور دوسری مجلس میں گئے، دیکھو یہ ہمارا دین محدود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا ناقص دین ہمیں نہیں دیا کہ جو صرف مسجد کی چار دیواری تک محدود رہے، اور یہ دین کی بہت بڑی توہین ہے۔ بھئی مسجد میں بھی دین اگر مسجد میں ہے تو مسجد سے باہر بھی دین ہو اور دینداری والی زندگی ہو۔ ہم یہودی تھوڑی ہیں کہ ہمارا دین صرف ان کے عبادت خانے تک محدود رہے، ہم ہندو تھوڑی ہیں کہ ہمارا دین صرف مندر تک محدود رہے، ہم سکھ تھوڑی ہیں کہ ہمارا دین صرف جو ہے وہ گردوارے تک محدود رہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عالمی دین ہے، پوری دنیا میں ہمارا دین ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو ماحول سے متاثر ہو کر، مرعوب ہو کر، ماحول سے ڈر خوف کھا کے اسی کا بن جانا، صدیق ایسے رہے، کیوں صدیق اکبر نے یہ کہا میرے ہوتے ہوئے دین میں کوئی کمی کرے اور صدیق زندہ ہو؟ صدیق اکبر نے یہ جملہ خامخواہ نہیں کہہ دیا تھا، آگے باقی صحابہ بھی تو تھے نا، جس کو مقام صدیقیت کا اعلیٰ درجہ حاصل تھا، اعلیٰ درجے پر جو فائز تھا، اس نے صاف کہا
عمر زمانے جاہلیت میں تو بہت بہادر تھا، بزدلی دکھاتا ہے، اور صاف فرمایا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر کوئی آدمی ایک رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا، آج نہیں دے گا، میں اس کے خلاف بھی تلوار نکالوں گا، میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی کیوں بھائی؟ کاش کہ ہمیں مقام صدیقیت حاصل ہوتا، اور یہ باتیں نہیں سمجھ آتی، اب تو یہ باتیں بس رہ ہی کتابوں میں گئی، اور کتابوں کی باتیں بار بار بیان ہی اسی لیے کی جاتی ہیں شاید کہ بات کرنے والے کے کان زبان کے زیادہ قریب ہیں، اس کان میں کوئی بات ایسی گھس جائے کہ اس پہ عمل کی توفیق حاصل ہو جائے۔ اور تیسری نشانی اور علامت جو ہے صدیق کی وہ یہ ہے کہ وہ دونوں جہان اللہ تعالیٰ پر فدا کر دیتا ہے، دونوں جہان اللہ تعالیٰ پہ فدا کر دیتا ہے، اس دنیا کو بھی اللہ پہ فدا کر دیتا ہے، اپنی کوئی چاہت نہیں، میرے رب کو جو پسند ہے وہ کروں گا، جو میرے رب کو پسند نہیں وہ نہیں کروں گا، وہ اس جہان کو اپنے رب پر فدا کر دیتا ہے۔ جو صدیق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ماں باپ کی بھی نہیں سنتا، وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں دوستوں کی سننا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں وہ ماں باپ کی بھی نہیں سنتا۔ اور اصول شریعت بھی یہی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ تمہیں کسی گناہ کے کرنے کا حکم دیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی حکم تمہارے ماں باپ تمہیں دیں، تم ان کی عزت کرو، لیکن اس معاملے میں ان کی فرما برداری کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، نہیں کر سکتے ان کی تم فرما برداری۔ ہاں ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھو، ادب کے ساتھ ایک طرف ہو جاؤ، ان کی بات نہ کرو۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے کہ دنیا اللہ پر فدا کر دینا یہ تو ٹھیک ہے، آخرت اللہ پر فدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آخرت اللہ پر کس طرح فدا کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب مشائخ نے یہ لکھا ہے کہ ان کو صرف اللہ سے ہوتی ہے، بس وہ آخرت کے متمنی بھی نہیں ہوتے، ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ جب کہا گیا ہمارے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بیان کرتے ہوئے بات ضمناً آ گئی کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، تو رو پڑی، سسکیاں بن گئی۔ انہوں نے کہا کہ ساتھیوں نے کہ حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں، جنت میں نماز نہیں ہوگی تو اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تو سسکیاں لے کر فرمانے لگے اگر جنت کے اندر نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ کس طرح آئے گا؟ ان کو تھا سجدے کی حالت میں بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ قرب حاصل کر چکے تھے۔ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال کے مصنف، اکثر یہ واقعہ سنایا کرتا ہوں، فضائل اعمال کے مصنف شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کیا کرتے تھے، بہت طویل سجدہ۔ ایک دفعہ شاگردوں نے کہا استاد جی آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے ہو، بعض اوقات ہمیں گمان ہونے لگتا ہے کہیں آپ کا انتقال تو نہیں ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہو؟ تو فرمانے لگے اللہ کی قسم جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے رخساروں پر پیار لے رہے ہیں، اس واسطے میں سجدے کو لمبا کر دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں جو آیا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہمارے بڑوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہوتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو آخرت کی نعمتوں کی طرف ان کی، رابعہ بصریہ کا مشہور واقعہ ہے، بعض جہلا نے اس پر بھی اعتراضات کیے اپنی جہالت کی وجہ سے، جو تصوف کی لائن پر نہیں ہے اور تصوف کو نہیں سمجھتا، نہیں جانتا اور اس میں داخل نہیں ہوا، وہ ان باتوں پر اعتراض کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ ایک ہاتھ میں آگ لیے ہوئے، ایک لکڑی ہے اس کو آگ لگی ہوئی ہے، اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے پانی کا کٹورا لیے ہوئے دوڑتی ہوئی جا رہی ہے مجذوبانہ حالت میں۔ کسی نے پوچھا کہ اماں آج اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ تو فرمانے لگی کہ جنت کو آگ لگانے کے لیے اور جہنم کو بجھانے کے لیے۔
जन्नत को क्यों आग लगाओगी और जहन्नम को क्यों बुझाओगी? तो फरमाने लगी कि जन्नत को इस वास्ते आग लगाऊंगी कि लोग जन्नत की लालच में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, और जहन्नम को जो है इस वास्ते उसको बुझा दूंगी कि लोग जहन्नम के खौफ की वजह से इबादत करते हैं। शर्म नहीं आती? अल्लाह ताला की मोहब्बत में इबादत क्यों नहीं करते, लालच में और खौफ में इबादत क्यों करते हैं? ये एक मकाम होता है, ये एक मर्तबा होता है जिस पर अल्लाह ताला जिसको फायज फरमा दे फिर उनकी ये कैफियत बन जाती है। वो आखरत को भी अल्लाह पर कुर्बान कर देते हैं। हमें आखरत की नेमतें भी नहीं चाहिए। शहीद कहेगा अल्लाह से, नहीं चाहिए मुझे क्या गरज जन्नत से, मुझे तो जिस वक़्त गोली लगी थी, तलवार से मेरा बदन कटा था, जब मेरा खून का पहला कतरा ज़मीन पे गिरा था, उस वक़्त जो वो तो तेरी जन्नत में भी मज़ा नहीं है। फिर अल्लाह ताला उस शहीद को जब अपना दीदार कराएंगे, अब वो कहेगा हाँ ये चीज़ चाहिए थी मुझे, क्योंकि जब मेरे खून का पहला कतरा ज़मीन पे गिरा था तब तूने मुझे अपना दीदार कराया था। उसको अल्लाह ताला से गर्ज है, अल्लाह ताला से मोहब्बत है। इसके बाद मनसब आता है अल्लाह ताला की महबूबियत का और कुर्ब का। अब आखिरी बात है, अल्लाह ताला का कुर्ब भी हमें हासिल हो जाए और हम अल्लाह ताला के महबूब बन जाए। उसके लिए क्या है? दो चीज़ें। नंबर एक तक़वा इख्तियार करना, और नंबर दो नदामत के आंसू बहाना। तक़वे से भी अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है और नदामत के आंसू बहाने से भी अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे अल्लामा अस्फराइनी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा अस्फराइनी रहमतुल्लाह अलैह बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि मुझसे कभी गुनाह ना हो, मुझे तक़वा अता फरमा दे। बार बार दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह ताला ने इल्हाम किया और कहा कि अगर तुम्हें तक़वे से मेरा कुर्ब हासिल नहीं हो रहा तो हमने तो दो खिड़कियाँ खोल के रखी हैं, मेरे तक पहुँचने के लिए दो खिड़कियाँ हैं, तुम एक में अगर दाखिल नहीं हो सकते तो दूसरी से आ जाओ। कैसी ज़बरदस्त ताबीर है। अगर तुम एक खिड़की से नहीं आ सकते, तक़वा तुम्हारे पास नहीं है, तो नदामत के आंसू वाली खिड़की भी तो खुली है। इस खिड़की मेरे सामने रो पड़ो, आंसू बहा दो अपने गुनाहों को याद करके, तो तुम मेरे मुक़र्रब बन जाओगे। मैं तुम्हें महबूब बना लूँगा। और ये तो नस्ख़ क़ती अल्लाह के कुरान से साबित है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह ताला जो है महबूब रखता है तौबा करने वालों को। हाँ, तौबा उन शराइत के साथ हो जो अक्सर मैं बयान किया करता हूँ। तौबा शराइत के साथ हो, तौबा नदामत के जो आंसू हैं वो बहुत कीमती हैं अल्लाह ताला के। फरिश्ते मासूम हैं, उनसे कभी गुनाह नहीं हुआ। फरिश्ते मासूम हैं, उनसे कभी गुनाह नहीं हुआ, लेकिन जब मुसलमान अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, फरिश्ते अपना ज़िक्र छोड़कर मुसलमानों को घेर लेते हैं। जिस जगह पर अल्लाह ताला के सामने नदामत के आंसू बहाए जाएं और अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाए, फरिश्ते उस मजलिस को आके घेर लेते हैं। आप बताएं, जिसके पास बुरियानी हो वो किसी की दाल रोटी पर क्यों आए? इसका मतलब ये है कि उनके पास दाल रोटी है, बुरियानी हमारे पास है। आसमान दुनिया में वहाँ आंसू नहीं है, वहाँ नदामत नहीं है। हमारे पास ये बहुत बड़ी कीमती शय है, नदामत के आंसू बहुत कीमती चीज़ है। ये तो फरिश्तों के पास भी नहीं है, तभी तो वो उस इबादत को छोड़कर हमारी इबादत में शरीक होते हैं और उस बंदे को भी अल्लाह ताला रहमत से खाली नहीं लुटाते जो अपनी गरज लेकर के आया हो। उसका मकसद जो है अल्लाह ताला के उन ज़ाकिरीन बंदों में शामिल होना उसका मकसद ना हो, अल्लाह उसको भी महरूम नहीं करता। जिसका मकसद ज़ाती फ़वाइद हासिल करना हो, अल्लाह उसको भी नवाज देता है। ज़िक्र कितना हो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि हमारे दिलों को जो है इत्मीनान नसीब हो जाए उस ज़िक्र से। वो ज़िक्र कितना हो? हमारे मशाइख़ ने फरमाया
अला बि ज़िक्रिल्लाह, वैसे बा वो मुसाहबत के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर बा फ़ी के माने में है। अला बि ज़िक्रिल्लाह, अला फ़ी ज़िक्रिल्लाह के माने में है कि अल्लाह ताला के ज़िक्र में, अला बि ज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, के बिल्कुल अल्लाह ताला के ज़िक्र में गर्क हो जाओ, फिर अल्लाह सुकून अता करेंगे। अल्लाह ताला के ज़िक्र में गर्क हो जाओ। मछली अगर पानी में जाए और वो पानी में जब जा रही है तो थोड़ा सा उसका बदन बाहर रह जाए तो मछली फिर तड़पती है। फ़ी ज़िक्रिल्लाह का ये माना है। मछली सारी की सारी अगर पानी में होगी तब उसको सुकून मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह जब इंसान अला बि ज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब 100% अल्लाह ताला के ज़िक्र में होगा और सीख कर ज़िक्र करने वाला होगा, फिर अल्लाह ताला उसके दिल को एक अजीब सुकून अता फरमाएंगे। पूरा का पूरा ज़िक्र के अंदर गर्क होना जो है वो ज़रूरी है। 100% गर्क हो अल्लाह ताला की याद में। आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए, भाई 100% अगर हम अल्लाह की याद में गर्क हो गए तो भाई दुनिया में भी रहना है, दुनिया में भी रहना है, तो दुनिया में रहते हुए 100% ज़िक्र में कैसे दाखिल हो? तो हमारे मशाइख ने फरमाया कि आप देखें, एक घड़ी होती है जिसको कहते हैं वाटर प्रूफ। वो घड़ी वाटर प्रूफ की, उसके अंदर पानी नहीं जाता। अब उस घड़ी को आप पानी के अंदर डाल दें, वो सारी की सारी पानी में होगी, लेकिन उसके अंदर पानी दाखिल नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह ताला मकाम अबरार, मकाम सिद्दीक़ियत और मकाम क़ुर्ब किसी बंदे को अता कर दें, फिर वो लोगों के दरमियान दुनिया में तो होता है लेकिन वो दुनियादार नहीं होता। वो दुनिया में होता है लेकिन दुनियादार नहीं होता। इस वक्त हम इज्तिमाई तौर पर अल्लाह ताला की गिरफ्त में हैं, अल्लाह ताला के अज़ाब में हैं। हमारा आधे से ज़्यादा मुल्क अल्लाह ताला के अज़ाब को अपनी आँखों से देख चुका है। हमने अगरचे अभी महज सोशल मीडिया की हद तक देखा है, और दुआ करें ये अभी रह जाए कि हम ये कहने वाले रहें कि हमने अभी तक सोशल मीडिया में देखा है। अल्लाह हमें आँखों से ना दिखाए, वरना जो सूरत हाल है, मैं जगह जगह ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, कोई एक बंदा मुझे आप दिखा दें इस सैलाब से जिसने तौबा की हो। बेनमाजी था, सैलाब को देखकर उसने तौबा, और रोज़ाना वीडियो देखते हैं। आज सुबह भी मैं एक बच्चे की वीडियो देख रहा था कि मदरसे के शेखुल हदीस खड़े थे और हंस रहे थे। वो बच्चा जब करीब आया तो शेखुल हदीस के कान में किसी ने आकर के कहा कि हज़रत, इस बच्चे के घर के 8 अफराद थे, वो सारे के सारे सैलाब में शहीद हो गए, ये अकेला बचा है। खड़े खड़े वो हंस रहे थे। वीडियो में भी यही लिखा था कि हंसते हुए फ़ौरन आंखों से आंसू बरस पड़े, बच्चे को सीने से लगाया और सिसकियाँ लेकर के रोने लगे। इस वक्त ये तो एक वाक़या है। आप सोशल मीडिया से जो मुंसलिक हैं, और आजकल हर लड़का सोशल मीडिया से मुंसलिक है, आपको मुझसे ज़्यादा पता है इस वक्त क्या सूरत हाल है। इस वक्त क्या, कल एक साथी बता रहा था कि हम ख्याल कर रहे थे और सैलाब में डूबने वालों को निकाल रहे थे, तो उनको निकालने के दौरान एक बुढ़िया जो है, हमने उसको देखा फंसी हुई थी। जब वहाँ पर हम पहुँचे तो देखा कि उस बुढ़िया के पास एक बकरी है, तो उसने कहा कि ये बकरी, ये मेरा कुल सरमाया है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। उन्होंने कहा अम्मा खुद को बचाओ, इस वक्त आपका निकलना यहाँ से ज़रूरी है। तो बड़ी मुश्किल से उसको कायल किया। उसने कहा आप बकरी साथ ले करके जाओगे। अब बकरी को भी साथ लिया, तो किसी तरह बकरी जो है वो फिसली और हाथ से छूट गई। बकरी अंदर गई तो उस बुढ़िया ने भी छिलांग लगा दी, उसके साथ वो भी गुम और बकरी भी गुम। लोगों के घरों के घर जो है वो सैलाब की जद हो गए, और किसी का बेटा गुम हो गया, किसी के कई बेटे गुम हो गए, और कई इज्तिमाई लाशें बरामद हुई, कई जनाजे सामने रखे, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है। इस सारी सूरत हाल में कोई एक बंदा भी ऐसा नज़र नहीं आता। हमारी मस्जिद में तो अब भी यही सूरत हाल है कि वही 1-2 नमाजी। मैंने लोहारा वाली बहनी में भी हफ्ते बाद मैंने भाई आपकी बहनी में अगर कोई एक आध नमाजी बड़ा हो तो आप ज़रा पेश करो। और मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, सन 5 में ज़लज़ला आया था, और अक्सर जगहों पे जाना होता है तो मैं साथियों से पूछता हूँ, क्या उस ज़लज़ले से आपके गांव के किसी बंदे ने तौबा की? नहीं, हमें तौबा की तौफीक ही नहीं होती।
کوئی ایک نمازی بڑا نہیں، خوف زدہ ہر بندہ ہے کہ کہیں سیلاب ہمارے علاقے میں بھی آ نہ جائے۔ اور یاد رکھو ہمیں ڈرنا چاہیے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی ہے اپنے گناہوں سے، اور ہمارے گناہوں کا عذاب ہمارے پر مسلط ہے، اور شرعاً حکم بھی یہی ہے۔ ہر انسان یہ سوچے گناہ میرے تھے، اپنے گریبان میں جھانک لینا ہر بندہ۔ میں ازرو ایمان خانہ خدا میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں جب اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید میری نحوست کی وجہ سے یہ سب چل رہا ہے، کاش کہ ہم یہ سب یہی سوچنے لگ جائیں۔ لیکن ہمارا تو ماشاءاللہ اللہ معاف کرے بڑے عجیب ہیں ہم، انہوں نے کچھ کرتوت کیے ہوں گے تبھی تو ان کے اوپر سیلاب۔ ہم تو اس طرح کے کمنٹ کرنے والے لوگ اپنے اوپر کوئی بات آنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور اگر ہم نے توبہ نہ کی اس سے بڑے عذاب کے لیے تیار رہیں، اس سے سخت ناراضگی کے لیے تیار رہیں۔ یہ ذہن سے نکال دو۔ پچھلے دنوں ایک ساتھی بات کر رہا تھا، یہ ڈپو ہمارے قریب ہے کھانے وال میں، اور یہاں ایئرپورٹ فوج کا زیر زمین ٹھنگی میں، یہ بھی قریب ہے۔ اس علاقے کو فوج زیر آب نہیں آنے دے گی، فوج اس علاقے میں پانی نہیں چھوڑنے دے گی۔ بھائی فوج نے تو بہت سارے شہر بچانے کی کوشش کی لیکن نہیں بچا سکے۔ بنیر میں جو سیلاب آیا ہے، جو آسمان سے اب بادل پھٹے ہیں، وہاں پر تو سیلاب، ان کی پہلے کی تصاویر آپ دیکھیں سرچ کر نیٹ پر، تصور بھی بندہ نہیں کر سکتا کہ یہاں بھی کبھی سیلاب آ سکتا ہے۔ اتنی اونچی پہاڑوں کے اوپر اونچی اونچی عمارتیں تھیں، لیکن ہماری اس مسجد سے بھی بڑے بڑے پتھروں کو وہ سیلاب دھکیل کر آبادی کے اندر اس سیلاب نے آ کے گرایا۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ تعالیٰ پروردگار کی پکڑ جو ہے وہ بڑی شدید اور سخت ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ہمیں ناراضگی والے یہ بڑھتے ہوئے قدم اب روک لینے چاہیے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔